بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات چل رہی ہے کہ مسلمان ذلت اور پستی میں اس وقت کیوں ڈوبا ہوا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ وہ عزت جو اللہ رب العزت نے اس کو اسلام کے شروع زمانے میں عطا فرمائی تھی اور اس کے بہت بعد تک مسلمان عمومی طور پر بڑی شان و شوکت اور عزت اور وقار کے ساتھ دنیا میں رہے، لیکن اب کیا وجہ ہے کہ آئے دن مسلمانوں میں ذلت اور رسوائی بڑھتی جا رہی ہے، پستی کی طرف یہ امت جا رہی ہے؟ اس کو کیا بیماری لگ گئی ہے، اس بیماری کا علاج کیا ہے، اس سلسلے میں یہ گفتگو تھی۔ چنانچہ اسی کے ذیل میں ہے کہ اللہ رب العزت کا سچا وعدہ ہے کہ روئے زمین کی بادشاہت و خلافت مومنین کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر کہ اللہ رب العزت روئے زمین کی بادشاہت، خلافت اور حکومت وہ ایمان والوں کو دیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذین من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا، جیسے ان سے پہلوں کو خلافت دی ہے، اور ضرور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا، اور ضرور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا، اور وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو دنیا میں عزت سے نوازیں گے، اور عزت کا ایک اثر یہ ہوگا کہ ان کو دنیاوی حکومت اور دنیا کے نظام کی باغ ڈور اللہ رب العزت ایمان والوں کے ہاتھ میں دیں گے۔ لیکن یہ بات غور کرنے کی ہے کہ یہاں ایمان والوں کا ذکر ہے، اسلام والوں کا نہیں، یعنی یہاں مومنوں کا ذکر ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ مسلمان ایک الگ چیز ہے اور مومنین ایک الگ چیز ہے۔ مومنین ان کو کہتے ہیں کہ جن کے دل و دماغ میں پورے طریقے سے ایمان رچ بس گیا ہے، دل سے وہ پورے طور پر اللہ رب العزت کو اپنا معبود حقیقی اور ان کی بات کے ماننے کو وہ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، ان کو بولتے ہیں ایمان والا۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، بس ظاہری طور پر وہ مسلمان ہیں، نام ان کا مسلمانوں والا ہے، اور ان کے کچھ اعمال ظاہری ایسے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج عمرہ کرنا، یہ مسلمانوں کے اعمال ہیں، تو وہ ظاہری اعمال کرتے ہیں لیکن باطنی طور پر ان کا دل مومن نہیں ہے، ان کو بولتے ہیں مسلمان۔ تو یہاں ایمان والوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان ایک الگ شے ہے اور اسلام دوسری شے ہے، اسلام الگ چیز ہے اور ایمان دوسری چیز ہے۔ اس لیے ہمیں مومن بننا ہے پورے طریقے سے۔ اللہ نے جو وعدے دین پر، دین کے اوپر چلنے پر قرآن حدیث میں کیے ہیں، ان پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے، تب جا کے آدمی مومن بنتا ہے۔ اور یہ بھی اطمینان دلایا ہے کہ مومن ہمیشہ کفار پر غالب رہیں گے اور کافروں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بھی اللہ نے قرآن کی سورہ فتح میں ارشاد فرما دیا کہ ہمیشہ ایمان والے ہی کافروں پر غالب رہیں گے۔ لیکن آج الٹا ہو رہا ہے کہ سارے کافر مسلمانوں پر غالب ہیں، مسلمان مغلوب ہو گئے ہیں، مسلمان پستی میں جا رہے ہیں، مسلمان نیچے کو جا رہے ہیں اور کافر اوپر کو اونڈ آ رہے ہیں۔ قرآن کا اعلان ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اگر کافر تم سے لڑیں گے تو ضرور تمہارے مقابلے سے پیٹھ پھیر دیں گے، پھر وہ کوئی حمایتی و مددگار نہ پائیں گے۔ کافروں کا کوئی مددگار، کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ لیکن آج الٹا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی حمایتی نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ جہاں بھی دیکھو مسلمان پستی میں ہے، ذلت و رسوائی میں ہے، مغلوب ہے، اور مسلمان شور بھی کر رہے ہیں، دھرنے بھی دے رہے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، اور طرح طرح کی کوششیں بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی حمایت کرنے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔
فلسطین کے حالات ہی دیکھ لیجئے کہ فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ ایسا علاقہ ہے کہ چاروں طرف عرب ممالک ہیں، چاروں طرف مسلم کنٹریاں ہیں، لیکن کسی ایک کو بھی یہ توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ جو ان کی حمایت میں کھڑا ہو جائے، ان کی حمایت میں کوئی دو لفظ بول دے، ان کی مدد کرنے کے لیے آگے نکلے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی، بے یار و مددگار بیچاروں کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو وہ صفت جو قرآن نے کافروں کی بیان کی ہے کہ کافروں کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، سب لوگ ان سے اپنا منہ موڑ لیں گے، آج وہ بات مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی حمایتی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے ان کی طرف سے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی طرفداری کرنے والا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنا صحیح ایمان ہمیں قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمان والوں کی نصرت اور مدد اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہی ہمیشہ سربلند اور سرفراز رہیں گے۔ چنانچہ اللہ کا اعلان ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ روم کی آیت نمبر 47 ہے، اور حق ہے ہم پر ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ذمے ہیں ایمان والوں کی مدد کرنا، ہمارے ذمے ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے، ہم کریں گے ایمان والوں کی مدد۔ لیکن ایمان والے تو ہوں تبھی تو مدد ہوگی۔ ایمان والے تو نظر ہی نہیں آتے، مسلمان نظر آتے ہیں جگہ جگہ، گلی گلی، دنیا بھر میں مسلمان مسلمان مسلمان، مومن 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 نظر نہیں آتے۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت میں اللہ صاف فرما رہے ہیں کہ ہمارے اوپر حق ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ وہ ایمان والے فلسطین میں پریشان ہیں، کہیں بھی مدد نہیں آ رہی، اللہ کی طرف سے کوئی بھی ان کی طرف سے کوئی غیبی مدد شامل حال نہیں ہو رہی۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان والے نہیں ہیں، اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں۔ تو مومن بننا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139، مشہور آیت۔ اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ یہ دیکھو قرآن نے صاف کہہ دیا، ایمان والوں سے کہا ہے کہ تمہیں نہ گھبرانے کی ضرورت ہے کافروں سے، اور نہ ان کی طرف سے کوئی غم کھانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہمت ہارنے کی ضرورت ہے۔ مقابلہ کرو خوب ڈٹ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو، تمہاری ہی فتح ہوگی، تم ہی غالب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو غالب نہیں ہے، کافر غالب ہے۔ تو آیا قرآن کی آیت نعوذ باللہ کوئی جھوٹی ہو گئی کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایمان والے غالب رہیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافر غالب ہے۔ تو قرآن کی آیت اپنی جگہ 100% برحق ہے۔ بدلے اگر ہم ہیں تو قرآن نہیں بلکہ ہم بدلے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بدل ڈالا ہے، اپنے آپ کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور صحیح مومن بننے کی ضرورت ہے، پھر قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدے پورے ہوں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ منافقون میں۔ حالانکہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، ایمان والوں ہی کے لیے ہے عزت۔ مذکورہ بالا ارشادات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت، شان و شوکت، سربلندی اور سرفرازی اور ہر برتری اور خوبی ان کی ایمان کی صفت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ان کے پاس ایمان ہے تو یہ ساری چیزیں جو آیتوں میں بیان کی گئی ہیں وہ ان کو ملیں گی، اور جب ایمان ہی نہیں ہے، اگر ان کا تعلق خدا اس رسول کے ساتھ مضبوط ہے جو ایمان کا مقصود ہے، تو سب کچھ ان کا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس رابطے اور تعلق میں کمی اور کمزوری پیدا ہو گئی تو پھر سراسر نقصان اور ذلت و رسوائی ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ اللہ سے جیسا تعلق بندوں کا ہونا چاہیے تھا اس میں انتہائی درجے کی کمزوری ہے، جیسا کہ واضح طور پر بتلا دیا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، انسان بڑے نقصان میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر یعنی پابندی کی نصیحت کرتے رہے، وہ نقصان میں نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین عزت کے انتہائی درجے کو پہنچے ہوئے تھے، اور ہم انتہائی ذلت اور رسوائی کے اندر مبتلا ہیں۔ ہمارے بڑوں کے کارنامے کتابوں میں جو لکھے ہیں وہ اس شان کے ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ ان کے کارنامے، ان کا کردار، ان کا ایمان، ان کے اعمال، ان کی قربانیاں، ان کی کوششیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں فخر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ عزت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، عزت کی چوٹی پر، اور ہم لوگ ذلت کی چوٹی میں مبتلا ہیں۔
بس معلوم ہوا کہ وہ کمال ایمان سے مالا مال تھے اور ہم اس اہم نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں۔ جیسا کہ مخبر صادق یعنی سچی خبر دینے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ ایک دور ایسا آئے گا، اور آج اس کا مشاہدہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یار یہ مسلمان ہے، حلیہ، چہرہ، اخلاق، عادات سب کچھ غیروں والے ہیں، بس نام سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ مسلمان ہے۔ جو حدیث میں آگئی ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، کتابوں میں، قرآن میں، حدیث میں، باقی لوگوں کے اندر اسلام نکل جائے گا لوگوں کے اندر سے، اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے، قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے والے نہیں ہوں گے، بس الفاظ ہیں، رٹے جائیں گے، رٹائے جائیں گے، پڑھے جائیں گے، پڑھائے جائیں گے۔ باقی اس کا جو اصل منشا اور مقصود تھا کہ قرآن کریم کو اپنی رہنمائی کے لیے رکھنا، قرآن کریم سے رہنمائی روشنی حاصل کرنا، وہ امت کے درمیان سے ختم ہو جائے گا۔ آج وہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ بس یہ تو تبرک کی کتاب ہے، اس کو اپنے گھر میں رکھ کے رکھو اور برکتیں نازل ہوتی رہے گی، ٹانڈ کے اوپر سجا کے رکھو ایک خوبصورت سے کپڑے میں، اور برکتیں آٹومیٹک ہمارے گھر میں رحمتیں نازل ہوتی رہی ہے۔ پڑھیں نہ اس کو، اس کے مطابق جئیں نہ ہم، اس کے مطابق چلیں نہ ہم، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کے مطابق چلا جائے، قرآن کریم پر عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اگر واقعی ہم اس حقیقی اسلام سے محروم ہیں جو خدا اور رسول کے یہاں چاہا گیا ہے اور جس کے ساتھ ہماری دین و دنیا کی کامیابی اور بھلائی وابستہ ہے، تو کیا ذریعہ ہے جس سے وہ کھوئی ہوئی نعمت واپس آئے، اور وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے روح اسلام ہم میں سے نکال لی گئی اور ہم بے جان جسم رہ گئے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور امت محمدیہ کی فضیلت اور برتری کی وجہ ڈھونڈی جاتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو ایک اعلیٰ اور برتر کام سپرد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے خیر الامم یعنی بہترین امت کا معزز خطاب اس کو عطا کیا گیا تھا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی ذکر ہوا تھا کہ وہ اپنی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح اور پھر پوری امت کی اصلاح۔ سب سے پہلے اپنا ایمان درست کیا جائے، اپنا اسلام صحیح کیا جائے، پھر اپنے اعمال درست کیے جائیں، پھر اپنے اخلاق، پھر معاملات، پھر رہن سہن، پھر اپنا کردار، پھر لوگوں کے ساتھ برتاؤ۔ یہ سب چیزیں پہلے خود اپنے اندر پیدا کی جائیں اسلام کے مطابق، اور پھر اپنے بیوی بچوں کو بھی اسی طرز پر ان کی تربیت کی جائے، ان کو بھی اسی فکر کے ساتھ جینے کا شعور ان کے اندر پیدا کیا جائے۔ اور پھر جب یہ کام ادا ہو جائے تو پھر اپنے آس پڑوس والوں کو، اپنے محلے والوں کو، علاقے بستی والوں کو، اور پھر درجہ بدرجہ پوری امت، پورے عالم کو اسی نہج پر لانا کہ ہر آدمی کو اپنی اپنی فکر ہو، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر ہو، اور بھی سب کی آخرت کی فکر ہو۔ جب یہ کام ہوتا رہے گا تو امت کا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط ہو جائے گا، بندوں کا تعلق خالق کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، برائیاں ختم ہو جائیں گی، ہر ذات سے، ہر گھر سے، ہر معاشرے سے نیکیوں کا چال چلن ہوگا، خود بخود اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فکر عطا فرمائے اور اس کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔